زیادتی کر رہی ہے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں، ہم بارہا لیٹرز کر چکے ہیں، اور ایک ایک لیٹر جو ہے ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی موجود ہے۔ ہم باقاعدہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود بھی پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آج میرا خیبر پختونخوا کا غریب بندہ پاکستان میں سب سے مہنگا آٹا خرید رہا ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، تیل خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، گیس خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، ہمارے منرل اینڈ مائنز خیبر پختونخوا میں ہیں، باقی نیچرل ریسورسز خیبر پختونخوا اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم گیس کی تقریباً 508 آج جو تازہ رپورٹ ہے 508 MMCFD پروڈیوس کر رہا ہے خیبر پختونخوا۔ ہماری ٹوٹل کنزمپشن ہماری ضرورت ہے 150 MMCFD، باقی ہم جو ہیں پورے پاکستان کو دے رہے ہیں۔ آرٹیکل 158 کے نیچے یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا وہ جب تک خود استعمال نہ کریں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یا وہ جتنی کنزیوم کر سکتا ہے، اس سے اضافی ہوگا تو وہ باقی پاکستان کو دے گا۔ لیکن 508 پروڈیوس کرنے کے باوجود 150 بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا، تو یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لاتے ہیں، یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا کے حالات دوبارہ خراب کرتے ہیں، ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ہم یہاں جو ہمارا آپ کی اس ناکام پالیسی سے خیبر پختونخوا کا امن خراب ہوا ہے، آپ کی ناکام پالیسی سے تمام خیبر پختونخوا کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں اسمبلی کے چھت تلے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی ناکام ہے، یہ کام نہیں کرے گی۔ اور یہ میں آپ سب کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ہی دن ہیں کہ ان کی ناکام پالیسی کا ملبہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر اور بیوروکریسی پر آنے والا ہے، صرف آپ انتظار کریں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کی یہ پالیسی ناکام ہوگی۔ ابھی جو ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے CNG اسٹیشنز بند کر رہے ہیں، ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے غریب کو سب سے مہنگا آٹا دے رہے ہیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہو۔ آئین آرٹیکل 151 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرٹیکل 158 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ دونوں جو ہیں غیر جمہوری غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی عوام جب ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ یا کوئی ایسے مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ان کو بند کلی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی عوام پھر فیصلہ کرے گی، کیونکہ پورے پاکستان کو آئین کے اس کتاب نے جوڑا ہوا ہے۔ آپ اس آئین کا کتاب نہیں مانیں گے، آپ قانون نہیں مانیں گے، تو پھر کون مانے گا؟ پھر تو آپ کی اپنی اور ہماری اپنی۔ تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی عوام کو باقی مجبور نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے، یہ امتیازی سلوک مزید بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے اور اس میں جو ہے ہم سب کی بلائی ہے۔ شکریہ۔ سر اس پہ بات کر لیں نا، CNG پہ بھی بات کر لیں، ان کے لیے چھوڑا، وہ گورنر صاحب کریں گے، گورنر صاحب کے لیے چھوڑا ہے نا CNG۔ ڈیسائسو میٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور معذرت بھی، کیونکہ ہم میٹنگ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو KP کے حوالے سے تھے اور دونوں بڑے الارمنگ
ایشوز تھے جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سب سے غریب طبقہ ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا تھا. تو میں اسپیکر صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے آج حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے بٹھایا اس ایشو پہ, مجھے بھی دعوت دی, اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی صوبے کی امن کی بات ہوگی, صوبے کی خوشحالی کی بات ہوگی, صوبے کی ترقی کی بات ہوگی, چاہے جو بھی حکومت ہوگا ہم ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں. آج کے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں. اسپیکر صاحب نے بھی اور سی ایم صاحب نے بھی اس پہ بات کی. دیکھیں, دو امپورٹنٹ ایشو ہیں, ایک سی این جی کے حوالے سے اور ایک گندم کی ترسیل کے حوالے سے ہے. سی این جی کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ آرٹیکل جو ہے 158 جو کہتا ہے کہ جس صوبے میں اگر آپ کے پاس ویل ہیں, پہلے اس صوبے کی آپ کنزمپشن اس کو پوری کریں گے, اس کے بعد آپ کسی اور کو دیں گے. تو آج ہم اگر کہیں کہ 508 MMCFD سے ہمیں صرف 30-40 بھی دے دیں تو وہ بھی ہمیں اگر وفاق نہ دے اور کہے کہ نہیں آپ کو ایک بوند بھی دی. ایک طرف لاک ڈاؤن ہوتا ہے, وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے, تیل کی کمی ہونی چاہیے, پیٹرول زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے, پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی ہو چکی ہیں, تو اس کا سیکنڈ آپشن تو سی این جی ہے. تو آپ سی این جی بھی بند کر دیں گے تو پھر کیسے وہ چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ ہوگی. اور وہ سی این جی کوئی عمرہ خرچ نہیں کر رہے ہیں, وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور, ایک چنگچی ڈرائیور, ایک وین سوزوکی والا وہ خرچ کر رہے ہیں, اس کو وہ نہیں مل رہی اور نے بند کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے بار بار اس پہ وفاق سے بھی رابطہ کیا اور ہم ابھی بھی رابطے میں, لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب بھی وفاق کے ساتھ رابطے میں, اور ہم نے یہ مقدمہ, کیونکہ وفاق کی نمائندگی میں کہتا ہوں اور میں نے وفاق کو بار بار اس پہ کہا ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ عوام سی این جی ایسوسیشن سارے اس سے سفر کر رہے ہیں. اس سے حکومت سفر نہیں کری بلکہ عام پبلک سفر کر رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھیں, آج جیسے سی ایم صاحب نے کہا کہ اگر آج ہم سستی گیس دے رہے ہیں اپنے ریاست کو, آج ہم پانی دے رہے ہیں, آج ہم پیٹرول دے رہے ہیں, مختلف چیزیں, بجلی دے رہے ہیں, ہم مائننگ ملز ہمارے پاس ہے, سیولائزیشن ہمارے پاس ہے, ہم سب کچھ دے رہے ہیں. آج 1991 ایکارڈ کے بعد جو خیبر پختونخوا کا پانی کا شیئر ہے ہمیں نہیں ملا. سندھ کو مل گیا, پنجاب کو مل گیا, بلوچستان کو پہنچنے والا تقریباً پہنچ چکا ہے. سندھ اور پنجاب شاید ایڈیشنل لیول پہ پانی پہ لڑ رہے ہیں, اور ہمیں جو بنیادی حصہ ہمارا تھا 1991 ایکارڈ کا وہ بھی آج تک ہمیں نہیں ملا. تو سی ایم صاحب سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ آپ اس کیس کو وفاق کے ساتھ آپ بھی اٹھائیں, مل کر اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے پانی کا شیئر مل جائے, ہمیں کسی صوبے سے گندم نہیں چاہیے, پھر جس صوبے کو گندم چاہیے ہوگی ہم ان کو دیں گے اور بندش بھی نہیں کریں گے, یہ بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں عوام سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا یہ ساری چیزیں ریاست کو دے رہا ہے تو آج ریاست ہماری گندم پہ کیوں خاموش ہے؟ ایک غریب آدمی اگر مہنگی روٹی لے رہا ہے تو اس پہ وفاق کیوں خاموش ہے؟ میں آج اس پلیٹ فارم سے دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ آپ خود اس پہ نوٹس لیں. آپ نے ہمیشہ چیزوں پہ بڑی تیزی سے شہباز سپیڈ سے نوٹس لیے, لیکن کے پی کے اس ایشو پہ آپ نے وہ شہباز سپیڈ نہیں دکھائی جو آپ کو دکھانی چاہیے تھی. اس پہ شاید آپ کو صحیح بریف نہیں کیا گیا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا اپنے منسٹریوں کی طرف سے یا علم ہے, لیکن اس پریس کانفرنس میں ہم کہیں گے کہ آپ اس شہباز سپیڈ کو ذرا گیئر لگائیں. لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب بھی موجود ہیں, ان کی نمائندگی وہاں پر ہے. تو یہ ہمارا ایک بڑا برننگ ایشو ہے, کیونکہ اگر یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی, اگر ہمیں روٹی نہیں ملے گی, اگر ایک غریب کو روٹی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا. اگر غریب بندے کو سی این جی نہیں ملے تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا. تو لہٰذا میری پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی, ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ, اور میں کہوں گا کہ بالکل اس پہ فل فور ایکشن لے اور ہمارے صوبے کا جو ایک برننگ ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے. یہ بڑے بھائی کا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے, لیکن اس وقت جو بڑا بھائی کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, آج ہم اپنے فوج کے, اپنے پولیس کے, اپنے ایف سی کے, اپنے سویلین کے جنازے اٹھا رہے ہیں, آج ہم فرنٹ لائن پہ بھی ہیں, آج سب کچھ ہم مطلب ہے کہ ادھر ہمارے ساتھ جو چیزیں امن و امان کی سچویشن ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ بھی ہم لڑ رہے ہیں. معاشی طور پر بھی ہم کمزور ہیں کیونکہ روزگار نہیں مل رہا دہشت گردی کی وجہ سے, باقی چیزیں, اور اوپر سے اگر یہ ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھتی ہیں اور اس آوازوں کو نہیں اٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور فیڈریشن ہی اس چیز سے مضبوط ہوگی کہ آج وزیر اعظم صاحب ایکشن لیں اور ود ان 24 آور جو ہمارا مسئلہ اور ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے. ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں آئین کے حلف لیتے ہیں کہ ہم اس آئین کے تحت حلف لے رہے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کریں گے, اس آئین کا دفاع کریں گے. تو آئین کا دفاع تو یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 158 کے ہمارے سی این جی اسٹیشنس کو گیس ہے, ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر گندم شارٹ ہے تو ہمیں آپ گندم دے دیں. تو اگر آپ یہ چیزیں بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آئین کی بات کریں. روزانہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں آئین آئین آئین, آپ کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ آئین کی بات کرتے ہیں. تو
تو اس آئین کو فالو کرنا چاہیے، اس سبز کتاب کو 1973 کے آئین کو فالو کرنا چاہیے جو ہمیں کہتا ہے کہ جو بھی اس کے آرٹیکلز ہیں اس کے تحت جو چیزیں ہونی چاہیے۔ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس فورم پہ، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ہے، انہوں نے آج پارلیمنٹ کی اس بلڈنگ میں ہم سب کو اکٹھا کیا، خیبر پختونخوا کے ایشو پہ اکٹھا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی، اپنے پارلیمانی لیڈران ہیں، مختلف ساری سیاسی جماعت کے پارلیمانی لیڈران موجود ہیں، کیبنٹ کے ممبران موجود تھے، اور میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ ہم سب کم از کم خیبر پختونخوا کے لیے اکٹھے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ سب لوگ دوستوں کا مشکور بھی ہوا، معذرت خواہ بھی، جس طرح سب نے کہا کہ آپ لوگوں نے ویٹ کیا، کب سے ہم بریفنگ میں بزی تھے۔ اسپیکر صاحب نے بات کی، سیم صاحب نے بات کی، گورنر صاحب نے تفصیل سے بات کی۔ میں ایک دو باتیں آج اگر ہم اکٹھے بیٹھے ادھر موجود ہیں سارے، گورنمنٹ بھی، اپوزیشن بھی، الحمدللہ گورنر صاحب بھی تشریف رکھے جو وفاق کا نمائندہ ہے، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ، اور ہم تو اپوزیشن ہے، ہم بھی ساتھ ہیں۔ تو مین دو ایشوز ہے جس تفصیل سے بات ہوئی، ایک سی این جی کا ہے اور ایک فلور کا ایشو ہے۔ جس طرح گورنر صاحب نے بات کی تو اس ایشو پر یہ سفر جو ہے پختونخوا کے عوام ہے، اور جب بھی پبلک کا ایشو آتا ہے، پختونخوا کا ایشو آتا ہے، تو بینگ اے ریزیڈنٹ آف دس پروونس تو اس ایشو پر ہم سیاست کو پیچھے رکھتے ہیں اور یہ ایشوز آگے رکھتے ہیں۔ تو جس طرح گورنر صاحب نے کہا کہ پی ایم صاحب سے بات کریں گے، میں بھی رابطے میں ہوں اور ہونی چاہیے، یہ چیزیں اس کے نوٹس پہ ہیں اور یہ جینون رائٹ ہے ہماری۔ سی این جی کا کیس ہے یا فلور کا ہے، جو بریفنگ ہم نے دی تو آفیشیلی کوئی وہ قدم وہ چکر نہیں ہے، وہ چیز میں کلیئر کرتا چلو، جو بریفنگ ہم لے چکے ہیں فلور پر بھی پلس سی این جی پر بھی۔ تو ایک جو فورم بنی ہے جو انٹرنیشنل سیناریو ہے، اس میں ان سی ایم سی ہے، تو ایک میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، تو پختونخوا کی نمائندگی اس میں ہونی چاہیے، جدھر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ پرائرٹائز کرتے ہیں کہ پرائرٹی کیا ہے اور کس کو دینا چاہیے، گیس جو انٹرنیشنل سپلائی کم ہوئی ہے تو اس میں نمائندگی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ان پٹ ڈال بھی رہے، ابھی اور بھی شہباز اسپیڈ کی اس نے بات کی، تو گورنر صاحب بھی تھوڑا وہ اسپیڈ پکڑے، اور اس صوبے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں اور وہ اسپیڈ ہم زیادہ کریں گے۔ چیف منسٹر صاحب بھی ہے، گورنر صاحب بھی ہے، ہم بھی ساتھ دیں گے۔ جو جنرل ایشوز ہے اس صوبے کے، تو اس میں پہلے بھی جو بات ادھر ہوئی ملیٹنسی کے حوالے سے اگر بات ہوئی تو اس فلور پر میں اسپیکر صاحب کا مشکور ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا، ہم ساتھ ہی بیٹھے، ساتھ ہی ہم نے بات کی۔ اس طرح اور جو چیزیں آئی صوبے کے حوالے سے تو اس پر ہم ساتھ رہے، جو جنرل ایشوز ہے، کامن ایشوز ہے، تو یہ صوبہ ہم سب کا ہے، تو اس میں ہم سارا اپنا انپٹ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ گورنر صاحب یہ بتائیں، سر اس پہ کمنٹ کر دیں گے۔ ایک منٹ سر۔ اچھا، اس میں جو گورنر صاحب نے سی آر بی سی کی اور واٹر شیئر کی جو بات کی، تو اس میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا شیئر دے رہی ہے، لیکن وفاق کی طرف سے جو شیئر کمٹ کیا گیا ہے وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا۔ اسی طرح وفاق کی طرف سے جو خیبر پختونخوا میں باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، اس میں ہم برج فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وفاق ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ نادرن بائی پاس جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں 5 بلین صوبائی حکومت آلریڈی پارک کر چکی ہے، لیکن وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ ادھر جو رنگ روڈ سے نیچے ہمارا بس سٹینڈ بن رہا ہے، ٹرمینل تقریباً پاکستان کا سب سے بڑا ہے بس ٹرمینل ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ جو این ایچ اے ہے وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی۔ تو یہ مسلسل جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، یہ نفرتیں بڑھا رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو گیس کی بندش ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی بھی غیر آئینی قدم سپورٹ نہیں کرے گی۔ اس لیے میں آج اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ گیس کی بندش غیر آئینی ہے، آپ لوگوں نے اس غیر آئینی کام میں وفاق کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنا۔ شکریہ۔
इसके बावजूद आप लोग वफाक में अपना वादा क्यों कर रहे हैं? देखें, बातचीत प्राइम मिनिस्टर से बातचीत पे नहीं हुई, उस पर हमारी जो है वो जो उन्हें MCMC की जो उन्होंने बताया उस पर मेरी आज चीमा साहब से बात हुई है, मेरी जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात हुई है और राना समला साहब से बात हुई है, और उनको हमने कहा कि हमने मीटिंग्स भी हुई हैं और हमने इसमें कहा कि अब हम जो है अगर आप उस पर में सही, या तो ये है कि आप हमारे फ्लोर मिनिस्टर एसोसिएशन और हमारे खासकर CNG एसोसिएशन और हमारे नुमाइंदगान को बुलाएं, उनको आप मुतमईन करें। अगर आप मुतमईन नहीं करेंगे और खामोशी इख्तियार करें, ऐसे करेंगे तो ये नहीं होगा। तो ऐसा इंशाल्लाह आज इस पर कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलेगा और इंशाल्लाह हम इस उम्मीद से हैं कि हम अपना जो मुकदमा है, देखें आज वफाक को भी सोचना चाहिए, तारीख़ में पहली दफ़ा हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से कर रही है, तो एक बर्निंग इशू है। इस पर ये नहीं है कि हम कोई सियासत कर रहे हैं, ये हमारे सूबे का इशू है और सूबे के इशू पे हम इकट्ठे होकर इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी काम करेंगे। CM साहब आपने रियाज भाई बात CM साहब आप एक मुतालबा और या रिक्वेस्ट आप इन दो इश्यूज़ के हवाले से, गंदम और CNG के हवाले से, एक तो ये कि कोई डेडलाइन आपने रखी है कि कब तक ये हो, और अगर उसके बावजूद ना हो तो क्या हिकमत अमली, उसमें भी कोई हुआ कि क्या होगा नेक्स्ट? देखिए, हमारे जो फ्लोर मिल एसोसिएशंस के हैं उनको भी हमने रोका हुआ है, हमारे जो CNG एसोसिएशन के दोस्त हैं उनको भी हमने रोका हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो। ये कोई गैर आइनी या जो है कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने आप से कर रही है। ये आइन और कानून में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक है। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम मिलकर CNG एसोसिएशन, फ्लोर मिल एसोसिएशन, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, ये एक आवाज़ होकर इंशाअल्लाह ताला रोडों पर आएगी। कर रहे हैं, अपोजिशन भी है, गवर्नर साहब भी है, हुकूमत भी है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप चारों बल्कि पाँचों मिल के जाके वज़ीर-ए-आज़म से मिलें और ये कि वज़ीर-ए-आज़म के सामने वहाँ पे रख दें? देखें, हम बाकायदा लेटर्स कर चुके हैं और गवर्नर साहब भी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात उठा चुके हैं। हम बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लेटर्स कर चुके हैं। सूबाई असम्बली के फ्लोर पर हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो यक आवाज़ होकर बाकायदा रेजोल्यूशन भी पास कर चुकी है। ये तमाम चीज़ें अगर फ़र्ज़ करें नहीं मानती और एक मीटिंग से मसला हल होता है, तो मीटिंग तो मैंने तकरीबन 6 मीटिंग्स की है, उसमें एक मसला भी हल नहीं हुआ। हमारा जो है ना NFC शेयर हमें मिला, ना जो हमारे बाकी बकाया जात है, चाहे NHP में है चाहे बाकी है, कोई भी हमें नहीं मिला। और ऊपर से जो है जो हमारा ANP है, जो 37 बिलियन वफाक ने कमिट किया था, उस पर 12 अरब रुपए का कट लगाकर वो 25 अरब रुपए कर दिया। ये गैर आइनी इक़दामात लगातार जारी रहे वफाक की जानिब से, तो क्या आप लोगों की सूबाई हुकूमत जो है गैस या बिजली की तकसीम वफाक में बंद करेगी या नहीं? हम हर आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे इंशाअल्लाह। फिर आपकी मुलाकात हुई है जहाँ पर जो हालात आप इसमें भी मुलाकात की वज़ारत और आपसे कहा गया था उसमें कोर कमांडर जी का सब ये इशूज़ आप देखें और इशूज़ पे तरक्याती काम जहाँ पे हालात खराब है वहाँ पे देखें, वो सारी न उस कमेटी का कुछ पता चला, उसका न कोई रिजल्ट आ गया, लेकिन उसके बाद फिर हालात क्यों नहीं होते? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं कभी भी मुतमईन नहीं निकला। वहाँ पर जितनी भी हमारे मुलाकातें हुई उसमें बातें हुई, लेकिन मुतमईन बंदा तब निकलता है जब मसले हल होते हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा का एक मसला भी हल नहीं हुआ। वो जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं उसको मैंने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि डेवलपमेंट काम यहाँ पर लेजिस्लेशन, यहाँ जो है इंतज़ामी अमूर, ये देखना जो है हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का और ब्यूरोक्रेसी का काम है। जो बाकी इदारे हैं उनका काम है अमन व अमान देखना, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतरीन नतीजे निकलेंगे। ठीक है।
دیکھیں تمام حکمت عملی تیار ہیں، صرف CNG اور گندم پر نہیں، ہمارا جو مالی مقدمہ ہے وہ ہماری جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک حکمت عملی بنائی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں ایک حکمت عملی میں تمام چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ۔ یہ بات ختم آپ کر لیں، آپ کر لیں جی ختم ہے لاسٹ کریں۔ دیکھیں یہاں پر جو کور ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر میں نے حل بتا دیا تھا ان کو، اور جو سٹیپس تھے وہ سب میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیے تھے، لیکن اس میں سے ایک پر بھی عمل نہیں۔ بدقسمتی سے یہ حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں بار بار جو ہے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں مداخلت بند ہو جائیں اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ یہ بیٹھ کر ایک حکمت عملی جو ہم چاہتے ہیں وہ حکمت عملی بنے اور اس پر عمل ہو تو 100 دن میں جو ہے خیبر پختونخوا میں امن ہو سکتا ہے۔ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف جا رہے ہیں اور ہم دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہاں پر ایک پالیسی بنائی جائے جس دوبارہ چینج نہ ہو، کہ مطلب یہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسری پالیسی، ایک جرنیل آتا ہے ایک پالیسی، دوسرا جرنیل آتا ہے دوسری پالیسی، ایک وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی، دوسرا وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی۔ خیبر پختونخوا تجربہ گاہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، نہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہاں انسان بستے ہیں جو پاکستانی ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، اور پاکستان کے لیے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں یہاں کے امن کے لیے، یہاں کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ تو اس لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے اور دیر پا اور پائیدار امن کے لیے یہی واحد حل ہے، باقی مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ تھینک یو جی۔